اس قافلے میں اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کے قافلے میں شامل ہونے والے تمام بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور اپنی پوری پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے، اپنے ورکروں کی طرف سے ارباب زین عمر صاحب کا، اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے ورکروں کا، ساتھیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ان حالات میں جس طرح اس نے بات کی کہ اگر اس کو یا اقتدار والی پارٹی میں جانا یا میجارٹی والی پارٹی میں جانا ہوتا تو کئی اور لوگ بھی موجود ہیں جن کے ساتھ گورنمنٹ بھی ہے اور سب کچھ ہے، مگر میں نے اس کو مختصر سنا اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے ویژن کو 2-3 منٹ میں سمجھ گیا کہ نیشنل لیول سے شروع کر کے اور پروونشل لیول اور ہر لیول پر اس نے بات کی، تو میں اپنے لیے بھی اور اپنی پوری ٹیم کے لیے بھی یہ باعث افتخار اور خوشی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارٹی میں ان حالات میں اسی طرح پشاور میں ایک بہت بڑی اضافہ ہوا، ایڈیشن ہوئی، تو اس پر آپ سب کو، ہمارے جتنے ساتھی ہیں سب کو مبارک ہو، کیونکہ میں تھوڑے ٹائم میں جان گیا کہ اس میں کتنی گٹس ہے، کتنی صلاحیت ہے اور جتنا اس کا سمجھ بوجھ ہے۔ تو اسی لحاظ سے اسی طرح لوگوں کی ٹیم میں شمولیت کرنا اور آنا سب سے بڑی بات ہے۔ جس طرح میری بہن بیٹی ہے سمر بلور صاحبہ، اور وہ بھی جس طرح میں نے سن لیا ان کو ٹاک شوز میں مختلف جگہوں میں، اور جس طرح ان کی ایک سوچ اور فکر ہے، تو صرف مجھے نہیں پوری پارٹی خوش ہے اور سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی میں زبردست ایک اضافہ ہوا ہے۔ تو آج اس طرح ارباب زین صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا، میں ان کو ایک دفعہ پھر تہ دل سے ویلکم کرتا ہوں، ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم جس جگہ کھڑے اور اس نے بات کی، یہ میرا حلقہ بھی رہا ہے اور میں نے 2 دفعہ یہاں سے انتخاب بھی لڑا ہے۔ انتہائی پختون لوگ، ایک زبان کے لوگ، ایک وعدے کے لوگ ہیں، مگر بدقسمتی سے جو پوری صوبے میں، اور یہ بدقسمتی صرف ہماری نہیں، میں کہتا ہوں کہ پورے صوبے کے عوام کی، کہ 12-13 سال سے جن لوگوں کے ساتھ اس صوبے کی عوام کا واسطہ پڑ رہا ہے اور جتنا اس صوبے کو پیچھے دھکیل دیا، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ میں نے چیف منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی، میں نے اس کی سٹیٹمنٹ سنی کہ میں پختونوں کے لیے نیا تاریخ بناؤں گا اور ایک نئی روایت اور اس کا ایک سسٹم بناؤں گا۔ تو میں اسے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پختونوں کی تاریخ سینکڑوں سالوں کی نہیں، ہزاروں سالوں کی ایک تاریخ ہے، اور اس میں آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہی پختونوں کی غیرت، ان کی اخلاص، ان کی خلوص، اور پھر کے پی کے پختونوں کی کہ انہوں نے جس طرح پاکستانیت کا مظاہرہ کیا اور جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا، وہی ریفرنڈم سے شروع کر کے، اور ابھی اسی زمانے میں بھی کہ اگر ضرورت پڑی تو میں کشمیر افیئر کا منسٹر اس کو دیکھ رہا ہوں، جب میں کشمیر جاتا ہوں تو سارے لوگ وہی زندہ باد اور وہی ماضی کی باتیں کرتے کہ وہی صوبے سے پختون آ کر، وہی فاٹا اور کے پی سے پختون آ کر اور یہاں ہمارے بارڈروں پر لڑے اور ہمیں آزادی دلوائی۔ تو میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پختونوں کی بہت بڑی لمبی ہسٹری اور تاریخ ہے، اس کو نئی تاریخ دینے کی، آپ کو درج کرنے کی ضرورت نہیں، مگر ہماری آپ سے یہ کہ آپ نے مسلسل جس طرح 12-13 سالوں سے اس تاریخ کو بگاڑنے کی کوشش کی اور پختونوں کی امیج کو جس طرح آپ نے باہر دنیا پر آیا
کرنے کی آپ نے کوشش کی، انتہائی قابل افسوس ہے۔ آپ کو اس میں تبدیلی لانی چاہیے۔ جو ہماری ہسٹری اور تاریخ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، انشاءاللہ تعالی جب تک یہ دنیا قائم دائم رہے گا اسی ٹائم تک قائم دائم رہے گا۔ ہماری دوسری بدقسمتی، جس طرح لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حکومت بغیر کیبنٹ کے کس طرح چل رہا ہے۔ اگر آپ چیف منسٹر منتخب ہوئے، آپ کے ساتھ مینڈیٹ ہے، منتخب ہوئے، اور نیچے کیبنٹ کی آپ نے یہ بہانہ بنا رکھی ہے کہ میں جیل کے ایک قیدی سے پرمیشن لے کر تب اناؤنس کروں گا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ ساری سیاست ایک قیدی کے ارد گرد نہیں گھمانا چاہیے۔ اس صوبے کی عوام کی، جس کی بہت بڑی ہسٹری اور تاریخ ہے، جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دیا اور پاکستان کی دفاع کیے، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے شہادتیں دیے۔ آپ تو مثال نہیں دے سکتے کہ آپ نے کئی شہادتیں دیے۔ میرے ساتھ یہ میری بہن کڑی ہے سمر بلور صاحبہ، ان کے گھر میں اس کے ہسبینڈ اور اس کے فادر ان لا جس طرح شہید ہوئے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک نہیں 7 دھماکے دے کے، اور 50 سے زیادہ لوگ میرے سامنے ان کی شہادت ہوئی، اپنے رشتہ داروں اور اپنے لوگوں کی۔ آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے اپنا ایک دکھاؤ کہ آپ نے اس ملک کے لیے اس طرح قربانیاں دی اور سٹینڈ لیا ہے۔ سٹینڈ لینا بہت مشکل کام ہے۔ مجھے ضرور دکھ ہوتی بینگ فرام پاکستان پہلے اور پھر اس صوبے سے تعلق رکھتے ہوئے، کہ کس طرح لوگ آئے، آپ کس طرح اس کو رن کر رہے ہیں۔ اگر وہی آپ کے ایک قیدی سے پرمیشن، اگر انہوں نے آپ پر اعتماد کیا تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے آپ پر، آپ کو اپنا کیبنٹ بھی بنانا چاہیے، اور آپ کو صرف یہ میسج نہیں دینا چاہیے جو آپ نے ڈے 1 سے شروع کیا ہے کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں گڈ گورننس کے لیے، میں اس لیے آیا ہوں کہ اسلام آباد پر رساکشی کس طرح کرو، میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک قیدی کی رہائی کس طرح ممکن کرو۔ بھائی آپ کا کام نہیں قیدی کی رہائی کا، ان کے اپنے جرم ہوں گے، ان کے جرائم ہوں گے، ان جرائم آپ اپنے وکیلوں اور لائرز کو پکڑ کر ان کو وہی پیش کرے، وہی کورٹس میں دلائل دے رہے، آرگومنٹس دے رہے۔ ابھی آپ ایک اسی طرح گلی کوچے کا ورکر اپنے آپ کو نہ سمجھے، آپ کو اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، آپ کو صرف ایک قیدی کی نہیں، اس صوبے کی عوام کی رائٹس کا تحفظ کر لینا چاہیے۔ آپ کو اس صوبے کی عوام کی احساس محرومیت دور کرنے کے لیے پلان کر لینا چاہیے، پلان دینا چاہیے۔ آپ کو اس دہشت گردی کا جو ہمارا صوبہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو اس کے بجھانے کے لیے اپنا کوئی پلان دینا چاہیے، اپنا کوئی رول پلے کر لینا چاہیے۔ یہ باتیں نہیں، آپ دیکھ لیں ہماری تعلیم کا کیا اثر ہو گیا، ہمارے یونیورسٹیز میں جا کر کیا ہو رہا ہے، ہمارے دوسرے جگہوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے صحت کا کیا ہو رہا ہے، ہمارے وہی کیا اس کے پی کے بچوں کو لیپ ٹاپ نہیں چاہیے، کیا ان کو اسکالرشپ نہیں چاہیے، کیا ان کو اس طرح ٹریننگز نہیں چاہیے، کیا ان کو پنجاب کے ساتھ اس طرح آر پار نہیں ہونا چاہیے کہ وہی جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے، اور یہاں کوئی اور پاکستان اور وہی کوئی دوسرا پاکستان۔ تو آپ نے تو اس کے لیے کوئی کام کیا نہیں ڈے 1 سے۔ تیسری ٹینیور ہے کہ کچھ آپ دکھا ہی نہیں سکتے کہ اس صوبے کے ویلفیئر کے لیے، اور میں نے وہی دیکھ لیا جو اس نے جرگے کا میں اعلان کر دیا، تو میں نے کہا کہ ہمیں حقائق کے ساتھ، ریئلٹیز کے ساتھ، گراؤنڈ پر جو کچھ ہے زمینی حقائق سمجھ لینے چاہیے، اور آپ سمجھتے بھی ہیں۔ ہمیں ہر ایک چیز سیاست پر قربان نہیں کر لینے چاہیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے بات نہیں کر لینے چاہیے۔ ہمیں وہی بات کر لینے چاہیے جو دیر پاؤ کہتا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہی جو مرجز رائے اس کا تعلق بھی وہی سے ہے،
مرکز لائے، ان کے جتنے بقایا جات ہے اور 100 ارب کا وعدہ کیا گیا تھا، ہم بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مگر میں اس میں حق بجانب ہوں کہ آپ کو یہ مینڈیٹ 2013 سے مل رہا ہے، اور جب 2018 میں آپ کا وہی سینٹر میں بھی گورنمنٹ بن گیا مرکز میں، تو آپ کوئی جواب تو دے دے نا۔ آپ نے 4 بجٹ پاس کیے، تو ان 4 بجٹوں میں آپ نے اس صوبے کو کتنا حصہ دیا اور مرکز لا کو کتنا حصہ دیا؟ لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ۔ جب صوبے میں بھی آپ کی گورنمنٹ تھی اور مرکز میں بھی، وہی شیٹ نکال کر لوگوں کو بتائے کہ عمران کی حکومت تھی، ہم نے اتنے ان عوام کو دیا، شاید آپ کے ساتھ جواب ہی نہیں ہوگا۔ آپ نیٹ ہائیڈرل پرافٹ کی بات کرتے، ہم بھی کرتے، مگر آپ بات کرتے تو آپ سے یہ سوال تو بنتا ہے کے پی کے کی عوام کا، کیا آپ وہی شیٹ نکالے کہ 4 سال جب آپ مرکز میں رہے؟ یہ مسئلہ تو آج سے نہیں، کتنے زمانے سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے ان 4 سالوں میں، جب حکومت وہی بھی آپ کی تھی اور یہ بھی آپ کی تھی، آپ نے کتنے لے آئے؟ کتنی ایڈیشنل اماؤنٹ آپ نے لیا اور کے پی کے کو عوام کے دیا؟ شاید آپ کے ساتھ جواب ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنے دیا۔ تو خدا کے لیے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرے۔ آپ نے ان 4 سالوں میں اور ان 13 سالوں میں اس کے پی کے کی عوام کے بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ آؤ اور اسی طرح آپ کمپیئر کریں کہ پنجاب میں ہو رہا ہے، یہ سندھ میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور ایک کے پی کے میں ہو رہا ہے۔ اس میں مقابلہ کرو، اس میں مقابلہ نہ کرو کہ ان معصوموں کو، ان بچوں کو، اس کو ورغلا کے کہ آپ آ جائے اور اسلام آباد پر حملہ کرے۔ اس کے لیے وہی تربیت نہ دے دے، آپ کو وہی پلان دینا چاہیے کہ ان بچوں کے مستقبل کے لیے، اس کی فیوچر کے لیے آپ کیا کر رہے؟ کس نے آپ کے ہاتھ روکے تھے؟ ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مرکز میں ہر چیز وہی تھوپتے کہ یہ مرکز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو جب آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی، اس 4 سالوں کی نکالے کہ آپ نے ان لوگوں کو کتنے دیے اور آپ نے ان لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ اسی پر وقت ضائع نہ کرے۔ یہ بہت سے دھرنے ہم نے دیکھے، ہم نے 120 دن کا دھرنا بھی دیکھا ہے اسلام آباد میں۔ ایسے نہ گورنمنٹ چینج ہوتے، نہ حکومت تبدیل ہوتے، اور نہ کسی قیدی کی رہائی ممکن ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن سے نکالے۔ آپ کے بعد میں بھی ہم نے کئی دھرنے دیکھے، کئی دفعہ آپ کے حملے دیکھے کہ ان معصوموں کو لے کر وہی اسلام آباد پر اس سے رسا کشی اور وہی اسلام آباد پر حملے اور ہو جائے۔ اسے اس صوبے کو کچھ نہیں ملے گا، اس صوبے کے عوام کو تکلیف ملے گی۔ آپ کے سڑکیں بند ہوں گے، آپ کے مشکلات ہوں گے، آپ کے مریضوں کی کئی ہلاکتیں ایمبولینسز میں ہو گئے،